الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا صدق الله العظيم۔ محترم برادران اسلام، عزیزان ملت، آج کا عنوان ہے کسی کو حقیر نہ سمجھیے، کسی کو معمولی نہ سمجھیے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، باب فضل ضعفۃ المسلمین والفقراء والخاملین، یعنی یہ باب ہے کمزور اور معمولی قسم کے مسلمانوں کی فضیلت کے اندر، کہ جو لوگ بظاہر کمزور ہیں، مال کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، صحت اور تندرستی کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے، ان کمزوروں کی فضیلت کے اندر علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، اور اس باب کو قائم کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کی حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو بڑا مرتبہ اور مقام دیا ہے، جن لوگوں کو علوم سے نوازا ہے، جن لوگوں کو مال و دولت سے نوازا ہے، جن لوگوں کو اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا ہے، جن لوگوں کو طاقت سے نوازا ہے، جن لوگوں کو عہدوں سے نوازا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، عام طور پر یہ لوگ اپنے سے کمتر لوگوں کو اور اپنے سے نچلے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں، معمولی اور بے حیثیت آدمی سمجھتے ہیں، جبکہ جن لوگوں کو حقیر سمجھا جا رہا ہے، جن لوگوں کو معمولی اور بے حیثیت تصور کیا جا رہا ہے، حقیقت میں اللہ کے یہاں ان کا بڑا مقام ہوتا ہے، بڑا مرتبہ ہوتا ہے اور بڑی شان ہوتی ہے، جس کو ہم نہیں جان سکتے، کہ اگر وہ اللہ رب العزت کی ذات پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پوری فرما دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کرنے کے بعد قرآن کریم کی آیت
لے آئے ہیں جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوبانہ خطاب فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ کے نبی کو خطاب فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی جی، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں میں روکے رکھیے کہ جو لوگ صبح اور شام اپنے پروردگار کی رضامندی اور خوشنودی کی تلاش میں اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھیں ان سے ہٹ کر کے دنیاوی زندگی کی رونق کی طرف آگے بڑھنے لگے، ایسا نہ ہو۔ یعنی یہ عتاب کیا جا رہا ہے کہ کہیں آپ کسی معمولی بے حیثیت اور کمتر مسلمان کو معمولی سمجھنے لگو اور یہ کہو کہ اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو مالدار ہیں، مرتبے والا ہے، مقام والا ہے، اس کی بات آپ سننے لگو اور اس کے پاس جانے لگو، کہیں ایسا نہ ہو۔ دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کس کو خطاب کر رہے ہیں؟ اپنے محبوب اور چہیتے اور لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر اگر کوئی اللہ کا سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ چہیتا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ اس سے زیادہ دنیا میں کوئی محبوب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں۔ اتنے محبوب ہونے کے باوجود محبوبانہ خطاب کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعریف و ستائش میں اور وصف و حمد میں، وصف و ثنا میں قرآن کریم کی آیات کو بھر دیا ہے۔ کہیں اللہ رب العزت اپنے محبوب کی شان ظاہر کرتے ہوئے، اپنے محبوب کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اپنے محبوب کی تعریف میں اللہ رب العزت الفاظ کی بھرمار کر دیتے ہیں۔ اتنا چہیتا اور محبوب اور لاڈلا نبی ہے کہ جن کی تعریف و ستائش میں قرآن کریم بھرا پڑا ہے، اس کے باوجود پورے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے لاڈلے اور چہیتے نبی کو 2 یا 3 جگہ کے اوپر محبوبانہ خطاب فرمایا ہے۔ اس میں ایک جگہ ہے سورہ عبس کے اندر۔ اس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کے بڑے بڑے سردار حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ایک امتی کے ایمان کے حریص تھے کہ میرا ایک ایک امتی جو ہے ایمان والا بن جائے، حریص تھے۔ تو ان لوگوں کی دل جوئی کے لیے اور ان لوگوں کی دلداری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کے اندر محو ہو گئے، اور اس امید پر
کہ اگر دین کی صحیح دعوت ان تک پہنچ جائیں اور یہ اسلام لے آئے تو اپنے قبیلوں کے لیے اور اپنی قوم کے لیے اسلام پھیلنے کا بہت بڑا ذریعہ بن جائیں گے، اور ان کے ذریعے سے اسلام قبیلوں کے اندر اور قوموں کے اندر پھیلے گا۔ اس لالچ میں اور اس امید پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو فرما رہے ہیں اور بہت زیادہ منہمک ہو گئے، ان کی آہ و بھگت کر رہے ہیں، عزت کر رہے ہیں، ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ اس درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چہیتا صحابی، نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، جو نابینا تھے اور مسجد نبوی کے مؤذن بھی رہے ہیں، وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مسئلہ پوچھنے لگے۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ تو اپنا آدمی ہے، اگر مسئلے کا جواب فی الفور نہ دیا، بعد میں بتا دیا، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ لوگ جو مشرکین مکہ ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، آج جب وہ میرے پاس آئے ہیں تو میں پورا کا پورا وقت ان کو دے دوں، اسلام سمجھاؤں، تاکہ ان کی دلداری ہو، اسلام ان کے سمجھ میں آئے اور اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنے۔ اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو کہا کہ آپ جو ہے تھوڑی دیر رکیے، میں ان سے گفتگو کر لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے سرداروں سے گفتگو کے اندر مشغول ہو گئے، توجہ نہیں دی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناگوار ہوئی، ناپسند ہوئی، اور فوراً قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، عبس وتولى أن جاءه الأعمى۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان آیات میں غائب کے صیغے سے تنبیہ فرمائی، عبس وتولى، کہ انہوں نے تیوری چڑھائی اور منہ موڑ لیا۔ کب؟ ان جاءہ الاعمی، جبکہ ایک نابینا شخص ان کے پاس آیا، یعنی وہی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، جب وہ آئے تو ان سے گویا کہ منہ موڑ لیا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت اپنے محبوب کو محبوبانہ عطاب فرما رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مشرکین مکہ یہاں آئے ہیں، آگے کی صورت میں پوری تفسیر وقت کم ہے، تو آگے کی آیتوں میں اللہ رب العزت یہ پورا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں، جو ان کے سردار ہیں، ان کو تو ایمان کی کوئی طلب ہی نہیں ہے، بے طلب ہیں، ایمان اور اسلام اور دین سے استغنا برت رہے ہیں، استغنا کا اظہار کرتے ہیں، بے طلب ہیں۔ ایسے لوگوں کو لے کر کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک عبداللہ ابن ام مکتوم جو ایمان والا ہے، جو آپ کا صحابی ہے، جو طالب بن کر کے آیا ہے، اس سے آپ جو ہے روگردانی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ایسے بے طلبوں کی طرف بے رخی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے دین کی دعوت پہنچا دی، اس کے باوجود ایمان نہ لائے، وہ ان کا اپنا کام ہے، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ لیکن جو طالب بن کر کے آیا ہے، مسئلہ پوچھ رہا ہے، آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اس کا مسئلہ حل کرتے تو یہ زیادہ مناسب تھا۔ اب دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت اپنے محبوب کو عتاب فرما رہے ہیں، لیکن دراصل اپنے محبوب کے واسطے سے پوری امت مسلمہ کو یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ کسی کمتر کو کمتر نہ سمجھنا۔ کسی کے پاس اگر مال نہیں، کسی کے پاس عہدہ نہیں، کسی کے پاس اسباب و وسائل نہیں، کسی کے پاس طاقت اور قوت نہیں، تو اس کو معمولی نہ سمجھنا۔ ہو سکتا ہے کہ جس کو معمولی سمجھا جا رہا ہے وہ اللہ رب العزت کے یہاں بڑا مقام والا ہو، بڑے مرتبے والا ہو،
اور اللہ رب العزت کے یہاں اس کی بڑی شان ہو، وہ ہم جان نہیں سکتے۔ یہ اشارہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ جنتی آدمی کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی آدمی کے بارے میں وضاحت فرمائی کہ جنتی آدمی وہ ہیں جو کمزور ہیں، اور لوگ بھی اس کو کمزور سمجھتے ہیں، یا تو جسم کے اعتبار سے کمزور ہیں، یا مال و دولت کے اعتبار سے کمزور ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، یا عہدے اور مرتبہ کے اعتبار سے کمزور ہیں۔ لوگوں کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو لوگ معمولی سمجھ لیتے ہیں، ایسا آدمی ہے۔ لیکن جب یہ آدمی اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کر کے قسم کھا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی قسم کی لاج رکھتے ہیں اور اس کی قسم کو پوری فرماتے ہیں۔ تو یہ آدمی جنتی ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں نہیں؟ غریب آدمی ہے۔ کیوں نہیں؟ کمزور اور ناتواں آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، طاقت کچھ نہیں، ایک ہوا کا جھونکا ہے، پھونک لگاؤ گر جائے، ایسا کمزور ہے، اس لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن اس کا مقام اللہ کے یہاں بڑا ہے۔ وہ اپنی معرفت کے اعتبار سے، وہ اللہ رب العزت کی بندگی اور عبادت کے اعتبار سے، اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضا جوئی حاصل کرنے کے اعتبار سے، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت کے اعتبار سے وہ اللہ سے اتنا زیادہ قریب ہو چکا ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر قسم کھا لیتا ہے کہ فلاں کام اسی طرح ہونا چاہیے، تو اللہ رب العزت اس کام کو اسی طرح کر دکھاتے ہیں۔ اور اگر وہ یہ قسم کھا لے کہ اے باری تعالیٰ یہ کام اس طرح نہیں ہونا چاہیے، تو اللہ رب العزت اس کام کو روک دیتے ہیں، وہ کام نہیں ہونے دیتے۔ یہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے جس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے اسی انداز کا، وہ سنا دو۔ دو عورتوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ ایک عورت نے دوسری عورت کا دانت توڑ دیا، دانت ٹوٹ گیا۔ اسلامی قانون یہ ہے کہ دانت کے بدلے میں دانت توڑا جائے گا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت توڑنے والی عورت کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ اس کا دانت توڑا جائے گا، لیکن اس عورت کے سرپرست اور ذمہ دار نے یہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، والذی بعثک بالحق لا تکسر ثنیہا، کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو حق لے کر کے بھیجا ہے اس عورت کا دانت نہیں ٹوٹے گا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی میں نہیں کہا تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرنے کی نیت سے نہیں کہا تھا، بلکہ اس نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اور توکل کے ساتھ اس نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیں گے اور ایسا ماحول بنا دیں گے کہ اس عورت کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ اب یہ ہو گیا۔ اب اسلام کے اندر یہ بات بھی ہے کہ اگر ورثہ معاف کر دے یا صاحب حق معاف کر دے تو پھر قصاص ختم ہو جاتا ہے، دانت کے بدلے میں دانت نہیں توڑا جائے گا، معاف کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ چنانچہ جس عورت کا دانت توڑا گیا تھا اس عورت کے دل میں اللہ نے رحم ڈال دیا اور اس نے دانت توڑنے والی عورت کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو پراگندہ حال ہوتے ہیں، جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں، لوگوں کے یہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ کے یہاں ان کا اتنا بڑا مقام ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کی ذات پر قسم کھا لیتے ہیں اللہ قسم پوری فرما دیتے ہیں۔ یہ آدمی بھی، اب اشارہ کر رہے اللہ کے نبی، جس نے قسم کھائی تھی، یہ آدمی بھی انہی لوگوں میں سے ہے کہ جس کی قسم کو اللہ نے پورا کر دیا ہے۔
اس طریقے پر کہ اس عورت نے اس کو معاف کر دیا اور قصاص ختم ہو گیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ کسی بے حیثیت اور کمتر انسان کو کمتر نہ سمجھے۔ ہم تو انسانوں کو حقیر سمجھتے ہیں، اللہ والوں کے یہاں تو معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بے زبان مخلوق کو بھی کمتر نہیں سمجھتے۔ کتا ہے، بلی ہے، خنزیر ہے یا اور دوسرے جو جانور ہیں اس کو بھی حقیر نہیں سمجھتے، اس کی بھی عزت کرتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ جو محی السنہ کے لقب سے مشہور ہیں، ہردوئی کے اندر موجود تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ۔ مخلوق کے اوپر رحم اور اس کی عزت کا مقام یہ تھا۔ ایک مختصر واقعہ کہ حضرت ایک جگہ وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ بعض وضو خانے ایسے ہوتے ہیں جہاں چونٹیاں، کیڑیاں گھومتی رہتی ہیں، تو حضرت جیسے ہی بیٹھے دیکھا کہ یہاں چونٹیاں چل رہی ہیں تو فوراً کھڑے ہو گئے اور دوسری جگہ چلے گئے۔ تو خادم نے پوچھا کہ حضرت آپ یہاں وضو کرنے کے لیے بیٹھے تھے اور ایک دم سے کھڑے ہو کر آپ نے نشست بدل دی، دوسری جگہ چلے گئے، کیا بات ہے؟ تو حضرت کہنے لگے کہ بھئی دیکھو یہاں وضو خانے کے اندر چونٹیاں چل رہی ہیں، بہت ساری چونٹیاں تھی چل رہی ہیں، اگر میں وضو کروں گا تو کچھ چونٹیاں اوپر چلی جائے گی، کچھ چونٹیاں پانی کے بہاؤ میں بہہ جائے گی، پانی کی نالی میں چلی جائے گی، مر جائے گی اور اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جائے گی، الگ ہو جائے گی، تو ان کو دکھ ہوگا، ان کو تکلیف ہوگی۔ تو ان کی بھی ایک جان ہے، ان کو بھی اللہ رب العزت نے ایک زندگی دی ہے، تو ان کو تکلیف ہوگی، ان کو پریشانی ہوگی، اس وجہ سے انہوں نے نشست بدل دی کہ میرے وضو کے پانی سے کیڑی کو بھی تکلیف نہ ہو، چونٹی کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں متواضع بنائے اور کسی کو بھی معمولی اور کمتر سمجھنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج مال ہے تو کل مال جا سکتا ہے، آج عہدہ ہے تو کل عہدہ ختم ہو سکتا ہے، آج جو ہے طاقت ہے تو کل طاقت ختم ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کی دی ہوئی طاقت کو نعمت سمجھے، اللہ کے دیے ہوئے مال و اسباب کو نعمت سمجھے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ کی نعمت سمجھیں اور اس کے اوپر شکریہ ادا کریں۔ ان چیزوں کے نشے میں ہم کسی کو حقیر اور معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ رب العزت ہر ایک کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔